کیا آپ کا رشتہ بھی شادی کے بعد کمزور ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شادی کے بعد زندگی پہلے جیسی خوشگوار نہیں رہی؟ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ شادی کے بعد سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شادی کے بعد زندگی ایک امتحان بن جاتی ہے۔ اگر عورت چاہے تو وہی گھر جنت بھی بنا سکتی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میاں بیوی کا رشتہ دنیا و آخرت کا سب سے خوبصورت ترین رشتہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیار سے بنایا ہے۔ دنیا کی شروعات ہی اللہ تعالیٰ نے اس رشتے سے کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا رشتہ، یہ واقعہ تو ہر مسلمان کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تو پھر سوچئے کہ اللہ پاک کو اس رشتے سے کتنی محبت ہوگی۔ بڑا ہی انمول سا رواج ہے کہ دو انجان لوگ جو کبھی نہ ملے، نہ ذات نہ جان پہچان، اور پھر وہ دو نئے لوگ ایک نئے رشتے میں بن جاتے ہیں۔ بچپن میں تو شادی میں جانے کی بڑی خوشی ہوا کرتی تھی، دلہا دلہن کو دیکھنے کی خوشی، مگر جب بڑے ہوتے گئے تو سمجھ آیا کہ یہ کہانی صرف ناچ گانے، کھانے پینے، سجنے سنورنے تک کی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک نئی زندگی ہے جو بالکل مختلف ہے، جہاں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی، رونا بھی، روٹھنا بھی، منانا بھی، شکر بھی، صبر بھی، سمجھوتا بھی، اور کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے ہنسنا بھی۔ شادی ایک ایسا لفظ ہے جس کا الٹ ہر لفظ سے بنتا ہے، جیسے کہ صبر، برداشت، سمجھوتا، ہمت۔ لڑکی چاہے 12 سال کی ہو یا 30 سال کی، جب شادی شدہ ہو جاتی ہے تو عورت ہی کہلاتی ہے۔ اس سے توقع بھی یہی رکھی جاتی ہے جتنی ایک 40 سال کی عورت سمجھدار ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی، جسے بس اپنے ناز نخرے اٹھوانے آتے تھے۔ شادی کے بعد اسے پل پل پرکھا جاتا ہے کہ یہ کم گو کیوں ہے، یہ بات کیوں نہیں کرتی، یہ بہت انا پرست ہے، جب کہ وہ ایسی نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک پرندے کو بھی گھر پر لائیں اور دوسرے پرندے کے ساتھ لا کے چھوڑ دیں تو وہ بھی پھڑ پھڑاتا ہے کچھ دیر تک، پھر کچھ دیر بعد ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب دیکھ لیتا ہے کہ میرے ساتھ رہنے والے کیسے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ رہنا سیکھتا ہے، پھر وقت کے ساتھ ان کی طرح ہو جاتا ہے یا انہیں اپنی طرح بنا لیتا ہے۔ ایسے ہی ایک عورت کی بھی زندگی ہے۔ ہر عورت کی زندگی میں یہ سب بہت مختلف ہوتا ہے۔ کہیں کسی جگہ عورت کو سسرال اچھا مل جاتا ہے اور کہیں کسی جگہ شوہر، لیکن اگر بہت خوش نصیب عورت وہ ہوتی ہے کہ جسے سسرال بھی اچھا ملے اور شوہر بھی، تو پھر اس کی زندگی تو ویسے ہی جنت بن جاتی ہے۔ اسے پھر اپنی زندگی میں اتنا اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سسرال اچھا نہیں ملتا اور کہیں شوہر اچھے نہیں ہوتے، تو پھر ان کی زندگی میں نئے نئے موڑ آتے ہیں اور پھر وہ لڑکیاں بہت اکیلی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر چیز، ہر بات تو ماں باپ کو نہیں بتائی جاتی۔ ظاہر سی بات ہے، عورت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی بھی عزت رکھتی ہے، ان کا بھی خیال کرتی ہے۔ ہر بات اگر میکے میں جا کے بتائے گی تو شوہر کی، سسرال والوں کی بدنامی، اور اس کے علاوہ اگر گھر جا کے بیٹھ جائے گی تو پھر اپنا گھر خراب ہونے کا ڈر۔ اور جو اچھی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، تو پھر تو وہ اپنے ماں باپ کا بڑا ہی احساس کرتی ہیں کہ ہماری تکلیف، ہماری پریشانی سن کے ہمارے ماں باپ کو کچھ نہ ہو جائے، تو وہ سب کچھ چپ چاپ سہتی رہتی ہیں۔ لیکن بس یہ چیز جو ہے مردوں کو اور ایسے جو سسرال والے ہوتے ہیں نا، ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا ہی کسی کے ساتھ کریں کہ جتنا آپ برداشت کر سکیں اپنی بیٹی کے لیے، کیونکہ یہ تو مکافات عمل ہے نا، کہ جیسا آپ بوگے ویسا ہی کاٹو گے۔ اگر آج آپ کسی کی بیٹی کو پریشان کرو گے، ناجائز ستاؤ گے، تو کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بیٹی کی صورت میں دکھائے گا، چاہے وہ آدمی ہو یا پھر سسرال والے۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے بیٹی کی صورت میں، کسی کے ساتھ اللہ پاک ناانصافی نہیں ہونے دیتے۔ عورت تو خاموشی سے ہر چیز برداشت کر لیتی ہے، کیونکہ اسے تو یہی لگتا ہے نا کہ اب میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں ماں باپ کے گھر جاؤں گی تو میں وہاں جا کے بھی ظاہر سی بات ہے ان کو پریشان نہیں کر سکتی، اور سسرال میں
اگر شوہر اچھے نہیں ہیں تو وہ سسرال والوں کی باتیں کیا شوہر کو بتائے گی جب وہ اس کی بات کو سمجھے گا نہیں. لیکن شوہر کو بھی اتنا اپنی بیوی کو حق دینا چاہیے کہ وہ اس سے اپنی ہر بات کر سکے. اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے سسرال والوں کی طرف سے تو وہ اپنے شوہر کو بتا سکے، یا اگر شوہر کی طرف سے اسے کوئی پریشانی ہے تو سسرال والے کوئی نہ کوئی تو ایسا ہو کہ وہ اس سے ڈسکس کر سکے. کیونکہ میکے میں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر بات نہیں بتانی چاہیے ماں باپ کے گھر، بہن بھائیوں سے یا کسی سے بھی. کیونکہ پھر اگر ہم میکے میں جا کے اپنے گھر کی باتیں کرنے لگیں گے نا تو کل کو ہمارا ریلیشن تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہمارے میکے والوں کے دل میں، ہمارے ماں باپ کے دل میں ہمارے جو شوہر کی عزت ہے نا وہ، یا ہمارے سسرال والوں کی جو عزت ہے وہ سب چیزیں نہیں رہتی. پھر ان لوگوں کے دلوں میں برائیاں آ جاتی ہیں. تو بہرحال میکے کی بات جو ہے وہ میکے تک ہی رکھیں اور سسرال کی بات سسرال میں ہی ہینڈل کریں. معاشرے میں ایسے بھی سسرال والے ہیں کہ بہت جگہ پہ بہت اچھے بھی ہیں کہ جو اپنے بیٹوں کا ساتھ نہیں دیتے، اپنی بہوؤں کا ساتھ دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں اور الحمدللہ میرے سسرال والے بھی ایسے ہیں. میرے سسر، میری نندیں، میری ساس نہیں ہے لیکن اگر وہ بھی ہوتی تو وہ بھی بہت اچھی ہوتی. کیونکہ فیملی میں ظاہر سی بات ہے جب بچے ایسے ہوں گے نا تو پھر ان کی تربیت ان کے ماں باپ ہی کرتے ہیں، تو ان کے پھر ماں باپ ہی ایسے ہوتے ہیں. میری نندوں نے یا میرے سسرال میں سے کسی نے، مجھے اللہ کا شکر ہے کسی نے کوئی پریشانی نہیں دی. تو ظاہر سی بات ہے تو پھر میری ساس ہوتی تو وہ مجھے کیوں پریشان رکھتی، وہ بھی سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھتی. بس اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے کوئی ایسی اذیت، کوئی ایسی تکلیف نہیں دی جو بہت سی دیکھتی ہوں کہ لڑکیاں برداشت کری ہوتی. تو اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتی ہوں. اور اللہ پاک نے ایک اچھا شوہر بھی دیا ہے، سمجھنے والا ہر چیز کو، جو وقت سے پہلے ہر بات کو پورا کر دے، جو بنا بولے ہی ہر بات کو سمجھ جائے. الحمدللہ اللہ پاک نے ایسا شوہر دیا ہے. تو بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب لڑکیوں کا نصیب اچھا کرے اور ہماری بیٹی کا بھی نصیب اچھا کرے. کیونکہ جب ہمارے سسرال والوں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کرا اپنی بہوؤں کے ساتھ، اور نہ ہمارے شوہر نے غلط کرا، تو ہماری بیٹیوں کے آگے بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ. بس یہ چیز سمجھنے والی لڑکی کے اوپر بات ہوتی ہے کہ وہ سب کے مزاج کو دیکھے، کس کا مزاج کیسا ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی ہی چلائیں، ہر جگہ ہماری نہیں چلتی. کبھی کبھی ہمیں سامنے والے کی بھی بات کو ماننا چاہیے. جب 4 دفعہ ہم سامنے والے کی بات کو مانیں گے نا تو وہ ایک دفعہ ضرور ہماری بات کو مانے گا. کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سسرال والے اچھے ہوتے ہیں لیکن لڑکیاں انہیں سمجھ نہیں پاتی. لڑکیاں انہیں ہمیشہ نیگیٹو لیتی ہیں کہ بس وہ سسرال والے ہیں، یہ ساس ہیں، یہ نند ہیں تو یہ ہیں ہی نیگیٹو. رشتے بڑے ہی نازک ہوتے ہیں، کانچ سے بھی زیادہ نازک. اور اگر آپ اپنا ریلیشن اپنے ان لوز میں بنا کے رکھیں گی نا تو یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ خود بخود اچھا ہونے لگ جائے گا. یہ ایک حقیقت ہے. جیسا کہ آپ کا ہسبینڈ اگر آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی کا خیال رکھتا ہے تو آپ کو دل میں اندر ہی اندر کتنی خوشی ہوتی ہے. تو خود بخود آپ کے دل میں اس کی عزت بڑھتی جاتی ہے. تو ایسے ہی اگر آپ اس کے گھر والوں کا خیال رکھیں گی تو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے رسپیکٹ ہوگی. اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائی کو، اس کے گھر والوں کو اپنے ماں باپ کی اور اپنے گھر والوں کی طرح ٹریٹ کریں. اگر ہسبینڈ آپ کے ریلیٹیو میں کسی کو پسند نہ کرے یا کہیں آنے جانے سے روکے تو پھر اس وقت رک جائیں. یہ مت سوچیں کہ آپ کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں. کیونکہ جیسے آپ کو اس کے گھر والوں کو، اس کے رشتہ داروں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، ایسے مردوں کو بھی وقت لگتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود بخود سمجھ جاتے ہیں کہ گھر کو جنت بنانے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. صبر، ہر مشکل وقت گزر جاتا ہے. صبر سے احترام، جہاں احترام ہوتا ہے نا وہاں محبت بڑھتی رہتی ہے. اور ایک معافی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے نکال دینا ہی سکون کا راز ہے. کوئی بھی رشتہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہی گھر دنیا میں جنت بن سکتا ہے. اللہ ہر گھر میں محبت، سکون اور رحمت عطا فرمائے. اللہم آمین. اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں. آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.